السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈائن 35 ٹیبلٹ۔ آج ہم بات کریں گے کہ ڈائن 35 ٹیبلٹ کیا ہے اور اس کے کیا کیا استعمال ہو سکتے ہیں، پریگننسی اور ڈوز کی بات کریں گے، اور لاسٹ میں ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کریں گے۔ ڈائن 35 ٹیبلٹ یہ ایک ایسٹروجن پلس اینٹی اینڈروجن میڈیسن ہے اور یہ صرف ٹیبلٹ کی فارم میں اویلیبل ہے، اور اس میں جو فارمولا یوز ہوا ہے اس کا نام ہے ایتھینائل ایسٹراڈائول پلس سائپروٹیرون ایسیٹیٹ، یعنی کہ اس میں دو فارمولے یوز ہوئے ہیں۔ ایک کا نام ہے ایتھینائل ایسٹراڈائول اور دوسرے کا نام ہے سائپروٹیرون ایسیٹیٹ۔ جو ایتھینائل ایسٹراڈائول ہے یہ اس میں ہوتا ہے 35 مائکرو گرام، اور سائپروٹیرون ایسیٹیٹ جو ہے یہ اس میں ہوتا ہے 2 ملی گرام۔ یہ تھا ڈائن 35 ٹیبلٹ کا انٹروڈکشن۔ اب ہم اس کے یوزز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ کون سی ایسے کنڈیشنز ہیں جن میں آپ ڈائن 35 ٹیبلٹ کا یوز کر سکتے ہیں۔ ڈائن 35 ٹیبلٹ کو آپ پولیسسٹک اووری سنڈروم میں یوز کر سکتے ہیں۔ پولیسسٹک اووری سنڈروم جو ہے یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جو خواتین میں ہوتی ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی باڈی میں جو اووری ہوتی ہے اس میں رسولیاں بن جاتی ہیں، پانی کی چھوٹی چھوٹی تھیلیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں سسٹ۔ اور یہ جو پانی کی تھیلیاں ہوتی ہیں یہ تب بنتی ہیں جب ان کی باڈی میں اینڈروجن کا لیول بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اینڈروجن جو ہے یہ ایک میل سیکس ہارمون ہے۔ یہ ہارمون جو ہے یہ مردوں کی باڈی میں زیادہ ہوتا ہے، لیکن خواتین جو ہیں ان کی باڈی میں بھی پریزنٹ ہوتا ہے، لیکن بہت تھوڑی اماؤنٹ میں۔ لیکن اگر ان کی باڈی میں یہ ہارمون زیادہ ہو جائے تو پھر اس کی وجہ سے ان کی جو اووری ہوتی ہے اس میں پانی کی تھیلیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے ان کے جو پیریڈز ہوتے ہیں وہ بہت ارریگولر ہو جاتے ہیں، اور ان کے چہرے پر غیر ضروری بال آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ موٹاپے کا شکار ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اس کی ایک اہم علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ انفرٹیلٹی کا شکار ہو جاتی ہیں، یعنی کہ وہ بانجھپن کا شکار ہو جاتی ہیں، وہ بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتی۔ اس کنڈیشن میں آپ ڈائن 35 ٹیبلٹ کا یوز کر سکتے ہیں، اور ڈائن 35 ٹیبلٹ کو آپ ہرسٹزم میں بھی یوز کر سکتے ہیں۔ ہرسٹزم جو ہے یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں خواتین کے چہرے پر غیر ضروری بال آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ جو بال ہوتے ہیں یہ ہارمون امبیلنسنگ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس کنڈیشن میں بھی آپ ڈائن 35 ٹیبلٹ کا یوز کر سکتے ہیں، اور ڈائن 35 ٹیبلٹ کا ایک اہم یوز یہ بھی ہے کہ آپ اس کو ایکنی میں بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے چہرے پر دانے بن گئے ہیں اور یہ دانے کسی دوسری میڈیسن سے ٹھیک نہیں ہو رہے، یا پھر آپ نے بہت زیادہ کریمیں یوز کر لی ہیں اور ان سے بھی آپ کے دانے ٹھیک نہیں ہو پا رہے، تو پھر اس کیس میں بھی آپ ڈائن 35 ٹیبلٹ کا یوز کر سکتے ہیں۔ اور ڈائن 35 ٹیبلٹ کو آپ ارریگولر پیریڈز میں بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پیریڈز جو ہیں وہ ارریگولر ہیں، ٹائم سے پہلے یا پھر ٹائم کے بعد آ رہے ہیں، یا پھر آپ کو بلیڈنگ جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی ہر ٹائم ہوتی رہتی ہے، تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ ڈائن 35 ٹیبلٹ کا یوز کر سکتے ہیں۔ اور سیم اسی طرح آپ اس کو ڈسمینوریا میں بھی یوز کر سکتے ہیں۔ ڈسمینوریا جو ہے یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں خواتین کے جو پیریڈز ہوتے ہیں وہ بہت پینفل ہوتے ہیں۔ اس کنڈیشن میں بھی آپ ڈائن 35 ٹیبلٹ کا یوز کر سکتے ہیں۔ اور ڈائن 35 ٹیبلٹ کا ایک اہم یوز یہ بھی ہے کہ آپ اس کو ہیوی بلیڈنگ میں بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اگر پیریڈز کے دوران آپ کو بلیڈنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ ڈائن 35 ٹیبلٹ کا یوز کر سکتے ہیں۔ اور ڈائن 35 ٹیبلٹ کو آپ ہائپو ایسٹروجنزم میں بھی یوز کر سکتے ہیں۔ ہائپو ایسٹروجنزم جو ہے یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں خواتین کی باڈی میں جو ایسٹروجن ہوتا ہے اس کا لیول بہت کم ہو جاتا ہے، اور ایسٹروجن جو ہے یہ ایک ہارمون ہے جو کہ خواتین کی باڈی میں سیکچول کریکٹرسٹک کو ڈیولپ کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس کنڈیشن میں بھی آپ ڈائن 35 ٹیبلٹ کا یوز کر سکتے ہیں۔ اور ڈائن 35 ٹیبلٹ کو آپ ہاٹ فلشز میں بھی یوز کر سکتے ہیں۔ ہاٹ فلشز جو ہیں یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے
جس میں خواتین کی باڈی میں اچانک سے گرمی لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے انسان غصے کی حالت میں بہت تمتماتا ہوا نظر آتا ہے، سیم اسی طرح اس کنڈیشن میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ان کا جو چہرہ ہوتا ہے وہ بہت سرخ ہو جاتا ہے اور ان کو پسینے آنے لگتے ہیں اور ان کی باڈی جو ہے وہ کپکپاہٹ کا شکار ہونے لگتی ہے اور وہ بے چینی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ایکچوئل میں اس میں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اس کنڈیشن میں بھی آپ ڈائن 35 ٹیبلٹ کا یوز کر سکتے ہیں، اور ڈائن 35 ٹیبلٹ کو آپ ہائپر سیکچولیٹی میں بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی شہوت میں بہت زیادہ شدت آ چکی ہے جو کہ کانسٹنٹلی آپ کی باڈی میں رہنا شروع ہو گئی ہو، تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ ڈائن 35 ٹیبلٹ کا یوز کر سکتے ہیں۔ اور ڈائن 35 ٹیبلٹ کو آپ پریونشن آف پوسٹ مینوپوزل اوسٹیوپروسس میں بھی یوز کر سکتے ہیں۔ پوسٹ مینوپوزل اوسٹیوپروسس جو ہے یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جو خواتین کی باڈی میں 40 سال کی عمر کے بعد ہوتی ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب خواتین کے پیریڈز جو ہیں وہ پرماننٹلی آنا بند ہو جاتے ہیں، تو پھر اس دوران ان کی باڈی میں ایسٹروجن کا جو لیول ہوتا ہے وہ بہت حد تک کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی ہڈیاں جو ہیں وہ بہت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور ان کی باڈی میں بہت زیادہ دردیں رہنا شروع ہو جاتی ہیں اور ان کی باڈی تھکاوٹ کا شکار رہنے لگتی ہے۔ اس کنڈیشن میں بھی آپ ڈائن 35 ٹیبلٹ کا یوز کر سکتے ہیں۔ اور ڈائن 35 ٹیبلٹ جو ہے یہ کنٹراسیپٹیو میڈیسن کے طور پر بھی کام کرتی ہے۔ اگر آپ پریگنینسی نہیں لینا چاہ رہے تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ ڈائن 35 ٹیبلٹ کا یوز کر سکتے ہیں۔ اوورآل اگر ہم بات کریں تو ڈائن 35 ٹیبلٹ جو ہے یہ ایک ہارمون بیسڈ میڈیسن ہے۔ اگر آپ کی اووری میں پانی کی تھیلیاں ہیں، یا پھر آپ کے چہرے پر غیر ضروری بال آنا شروع ہو گئے ہوں، یا پھر آپ کے چہرے پر دانے بننا شروع ہو گئے ہوں جو کہ کسی دوسری میڈیسن سے ٹھیک نہ ہو رہے ہوں، یا پھر آپ کے پیریڈز جو ہیں وہ irregular ہو گئے ہوں، یا پھر آپ کے پیریڈز جو ہیں وہ بہت زیادہ پینفل ہوں، یا پھر آپ کو بلیڈنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہونے لگ گئی ہو، تو پھر ان کنڈیشنز میں آپ ڈائن 35 ٹیبلٹ کا یوز کر سکتے ہیں۔ یہی تھے ڈائن 35 ٹیبلٹ کے یوزز۔ اب ہم اس کی ڈوز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اگر آپ کی ایج 18 سال سے زیادہ ہے تو پھر آپ ڈائن 35 کی ایک ٹیبلٹ دن میں ایک مرتبہ یوز کر سکتے ہیں، اور اس ٹیبلٹ کو نارملی پیریڈز کے 3 سے 5 دن بعد شروع کر دیا جاتا ہے، اور اس ٹیبلٹ کا جو ڈیوریشن ہے وہ 21 ڈیز ہوتا ہے، یعنی کہ 21 دن اس میڈیسن کو مسلسل یوز کرنا ہوتا ہے، اور کچھ کیسز میں اس ٹیبلٹ کو 3 سے 6 ماہ تک بھی یوز کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اس ٹیبلٹ کو ایک مہینے میں صرف 3 ویکس ہی یوز کیا جاتا ہے۔ اینڈ والا جو 1 ویک ہوتا ہے اس میں آپ نے اس ٹیبلٹ کو یوز نہیں کرنا ہوتا انٹل کہ آپ کی ڈاکٹر آپ کو کہے۔ اور اگر ہم بات کریں بچوں کی تو بچوں میں اس ٹیبلٹ کو یوز نہیں کیا جاتا۔ اور اگر ہم بات کریں پریگنینسی کی تو پریگنینسی میں یہ FDA کیٹیگری ایکس میں فال کرتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میڈیسن پریگنینسی میں بالکل بھی سیف نہیں ہے۔ اگر آپ پریگنینسی کنسیو کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر اس کیس میں یہ ٹیبلٹ ہرگز یوز نہیں کی جا سکتی، اور بریسٹ فیڈنگ مدرز جو ہیں وہ بھی اس ٹیبلٹ کو یوز نہ کریں، ان میں بھی یہ ٹیبلٹ ریکمینڈڈ نہیں ہے، اور اس ٹیبلٹ کو صرف خواتین میں ہی یوز کیا جاتا ہے، مردوں کے لیے یہ ٹیبلٹ نہیں ہے۔ یہی تھے اس کی ڈوز۔ اب ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اگر آپ ڈائن 35 ٹیبلٹ کا یوز کرتے ہیں تو آپ کو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ ڈائن 35 ٹیبلٹ کو یوز کرنے سے آپ کو ہائپر سینسٹیویٹی ری ایکشن ہو سکتا ہے، یعنی کہ آپ کی اسکن کے اوپر ریشز یا پھر اس میں الرجی ہو سکتی ہے، اور آپ کو نوزیا یا پھر وامٹنگ ہو سکتی ہے، یعنی کہ آپ کو الٹی یا پھر متلی آنا شروع ہو سکتی ہے، اور آپ کو ڈائریا ہو سکتا ہے، یعنی کہ آپ کو لوز موشن آنا شروع ہو سکتے ہیں، اور آپ کے پیٹ میں درد ہو سکتی ہے، اور آپ کو ڈیزینس ہو سکتی ہے، یعنی کہ آپ کو تھوڑی بہت نیند آنا شروع ہو سکتی ہے، اور آپ کے سر میں درد ہو سکتی ہے۔ اور ڈائن 35 ٹیبلٹ کا ایک اہم سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ آپ کو موڈ سوئنگز ہو سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کے مزاج میں بدلاؤ آ سکتا ہے، اور آپ کا ویٹ گین ہو سکتا ہے۔
اور آپ کی باڈی میں انوانٹیڈ ہیئر گروتھ ہو سکتی ہے۔ اور اس کا ایک اہم سائیڈ ایفیکٹ یہ بھی ہے کہ اگر آپ اس میڈیسن کو مس یوز کرتے ہیں یا پھر ڈاکٹر کی ہدایات کے بغیر یوز کرتے ہیں تو پھر اس کی وجہ سے آپ کو ڈیپ وین تھرومبوسس بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ آپ کی باڈی میں جو خون کی نالیاں ہیں ان میں بلڈ کلوٹس بننا شروع ہو سکتے ہیں۔ یہی تھے ڈائن 35 ٹیبلٹ کے یوزز، ڈوزج اینڈ سائیڈ ایفیکٹس۔ آج کی ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اینڈ بیل آئیکن کو پریس کریں۔